کیا بات ہوئی آپ کی پولیس نہیں ہے, ان کی بھی مجبوری ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے جو کچھ ہے. انفارچونیٹلی دیکھو میرا خیال ہے دیوار پہ لکھا سب کو اب نظر آنا چاہیے. حالات جب تک بہتری کی طرف نہ جائے تو میرا خیال ہے یہی ہوگا. کیسے بہتری کی طرف جائیں گے؟ یہ بند گلی سے یہ برف کیسے پگھلے گی؟ دونوں ہوگا, یا تو بند گلی سے جو لوگ چلے جاتے ہیں تو اب بھی تنگ آمد بجنگ آمد, یا کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. ہماری تو کوشش ہے. پی ٹی آئی ڈائلاگ کے لیے تیار ہے اس وقت حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ ہم نے ڈائلاگ تو کالب کبھی کیا نہیں ہے, کالب کبھی بھی ہم نے نہیں کیا. ہمیں موقع نہیں دیا, ہمیں اسپیس نہیں دی گئی. ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بات ہونی چاہیے سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ بیٹھنا چاہیے, اس حوالے سے مشہور ہے, انہوں نے کئی مرتبہ اچھی باتیں کی ہے اور کوشش ان کی ضرور رہی ہے کہ حالات بہتری کی طرف چلے جائے. لیکن دیکھو بات دراصل یہ کہ اگر ایک ملاقات تک سیریس اور لیڈرشپ کی یا اس کی ملاقات نہیں ہوتی تو کس طرح آگے بڑھا جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی خان کے بغیر ہم کوئی بات کر سکیں. خان کے منشے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی, پیریڈ. خان اس پارٹی کے اول ہے, خان اس پارٹی کے آخر ہے, وہ رہبر ہے, وہ رہنما ہے, وہ چیئرمین ہے, وہ اس کا کلیہ قاعدہ قانون آئین ہے, بس بات ختم. مزید یہ بتائیے گا کہ جو ٹویٹس کا ایشو چل رہا ہے وہ ابھی آپ کو کلیئرنس کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ میں وہ بندہ کیوں نہیں پکڑ رہے جو ٹویٹس کر رہا ہے؟ دیکھو بڑے ساری چیزیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اصلاح ہو, بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے بھی کنٹرول اور بس میں نہیں ہے. لیکن یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جب ملاقاتیں ہوگی خان صاحب سے ہوگی, بی بی سے ہوگی, تو یہ حالات ضرور بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں فیملی کی ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کریں, فیملی کو آپ ملاقات کی اجازت دے, فیملی ہر صورت خان صاحب سے ملے, اسی طریقے سے وکلاء ملے. یہ دیکھو نا 2-3 آپ ملاقاتیں کریں گے تو لوگ آئیں گے, خان صاحب سے بات کریں گے, باہی کا کے جو حالات ہے اس کو بھی بتائیں گے. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے حالات بہتر ہوں گے. آپ لوگوں نے دیکھا جب خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھی تو ہم تو آلموسٹ کسی اور طرف چڑھ پڑے تھے اور شاید ابھی تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا. لیکن جب اس قسم کی ریسٹرکشنز ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. دیکھیں ملاقات اسپیکر صاحب نے ضرور کہا ہے اور اسپیکر صاحب نے ہمیشہ سے اچھا کردار رول پلے کیا ہے. کچھ اس کے ساتھ اور بھی 1-2 ایسے حضرات ہیں جنہوں نے اچھا رول پلے کیا, لیکن ابھی یہ اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے. میرے پاس جو ان رائٹنگ انسٹرکشن خان صاحب کی آئی ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر کے پاس اختیار ہے, بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی ہے. میں نے اپنا اوپینین جو انہوں نے مانگا تھا میں نے اپنا اوپینین دیا ہے. میں نے ان کو بریف بھی کیا تھا, پہلے کے حالات کے بارے میں بھی بریف کیا ہے. میں نے ان کو یہ بھی تفصیل بتائی ہے کہ کیا کچھ پہلے ہوا ہے. یہ بڑی بدقسمتی, ہم ایک موقع پہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اتنا ضرور ہم کچھ ایسے سٹیپ لے لیے گئے تھے کہ ہم قریب تھے شاید ہمارے کوئی ڈائلاگ کی طرف چل پڑتے, لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ ہماری ڈائلاگ ہو. بڑا انفارچونیٹلی ان سیاسی مسائل کا سیاسی حل ضروری ہے اور سیاسی حل ہونا چاہیے. اہم چیز مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اپنا محمود اچکزئی اور مولانا راجہ ناصر عباس 2 اہم لیڈر آپ کے پاس آئے, وہ آنے کے بعد چاہیے تھا کہ کوئی معاملات گورنمنٹ کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے تھے, وہ سر مزید کشیدہ ہو جا رہے ہیں. کیا دیکھیں میں ان کو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کشیدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لفظ کشیدگی مزید سیاست سے ختم ہو. اگر آپس میں آپ کی کشیدگی اتنی تک بڑھ جائے اور ایسے ہوں گے تو عوام تو پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, عوام رہنماؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم ضرور کہتے ہیں خان صاحب سب سے بڑے رہبر رہنما ہیں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہاں انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, یہاں پارلیمنٹ بھی ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس سے مطابق چلتے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے اس میں تبدیلی لائے اور اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں. اگر کشیدگی کم نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ 2-3 سال کے بعد اگر ہم یہاں کھڑے ہیں اور پھر بھی 9 مئی والے جیسے حالات ہو اور لوگ تشویش میں مبتلا ہو اور لوگ جو ہے ایک جان کی کیفیت ہو کہ کس طرف چل پڑے تو بہت بڑی مایوسی کی طرف لوگ چلے جائیں گے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. مئی 2025 کے بعد الحمدللہ پاکستان ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف چلا گیا. پاکستان نے اپنے 5 گنا زیادہ دشمن کو ڈیفیٹ کر دیا اور ہم سب نے فوج کو سراہا, ان کے کردار کو سراہا. ہم فوج کے ساتھ رہے, پوری قوم فوج کے ساتھ رہی اور بہتری کی طرف ملک چلا گیا. اس صورتحال میں جب اتنا سارا کچھ ہوا ہے ملک افورڈ بالکل نہیں کر سکتا کہ مزید کشیدگی بڑھے. سیاسی کشیدگیاں ختم ہونے چاہیے. آپ کی پارٹی کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ملاقاتیں ہو گئی تو آپ دیکھ لیجیے گا ہم حالات کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. میں آپ کو یہ ضرور کہہ رہا ہوں. اڈیالہ جیل کے ملاقاتیں بند ہیں تو کوئی کمیٹی بن رہی ہے؟ دیکھیں ملاقاتیں بند ہیں, ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. ثناء اللہ وہ کل اس کا ذکر ضرور ہوا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ
मुलाकातें हो और ओवरऑल हालात बेहतर हो, तो इंशाल्लाह ताला होगा। मुलाकात के बाद जो अंदर से बात आती है खुसूस आर्मी के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, उस पर आपने को पार्टी में बातचीत हुई है कि ऐसी बात देखिए हमारी सब चीज़ों पे बात होती है और बाज़ चीज़ों पे हमें भी बड़ा कंसर्न है, लेकिन देखिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप मुलाकातें करेंगे ना तो तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, वो ट्रस्ट डेफिसिट ने इस वक्त हमें इस मुकाम तक ले आया। जब आपका एतमाद एक दूसरे पे यहाँ तक नहीं है तो फिर हालात आगे किस तरह बेहतर होंगे। हालात ऐसी बात नहीं हो सकती है कि मुलाकात होती है आर्मी के खिलाफ किसी को ऐसी बात देखिए नहीं खान साहब के साथ मुलाकातें होगी इन चीज़ों के, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बहुत साहब ये कहिएगा, कल पार्लिमानी कमेटी में फैसला किया कि अडियाला जेल कोई कारकुन नहीं जाएगा, तो क्या पीटीआई बैक वो इंटरनल हमारे मामलात है, वो इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, लास्टली ये बताइएगा आप लोग ठीक? अल्लाह का शुक्र सर। अंदर भी इजाजत नहीं, इधर भी नहीं, इधर बंद है जी, उन्होंने किया हुआ है। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब ये बताइएगा, आज फैमिली का और वकला की मुलाकातों का दिन है, वकला भी पहुंच चुके हैं, तो क्या लग रहा है अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या स्ट्रेटजी होगी पीटीआई की? देखो पीटीआई की वही स्ट्रेटजी जो पहले भी किया था, क्या करेंगे, यहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन अदालतों में दरख्वास्त दे चुके हैं, अदालतों को कह चुके हैं, वहाँ कंटेम्प्ट पिटीशन ही कहते हैं। मैंने कल असम्बली में भी कहा है कि हम करें क्या, सीटें आपने ले ली, बैन आपने लगाया, निशान आपने ले लिया, लोगों को आपने डिस्क्वालीफाई किया, लोगों को आपने कन्विक्ट करवाया, सीट घर वाली हरिपुर वाली सीट आप लोगों ने ली, 5 दिन में 3 कन्विक्शन आपने कराई, 45 दिन की कन्विक्शन हो गई, जेल खान साहब जेल में, बीवी उसकी जेल में, उसकी फैमिली को मुलाकात की इजाज़त नहीं, वकला की मुलाकात की इजाज़त नहीं है, तो फिर लोग क्या करें? हम तो बारहा कह रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें कोई स्पेस दे दो, इसको बेहतरी की तरफ ले जाओ। जब मुलाकातें 2-3 हो जाएगी तो मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह देखिए, ज़द और ज़ोर से हर मर्तबा हर रास्ता नहीं निकलता। अब वक्त है कि हम कोई रास्ता निकालें, कौम की खातिर, मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर। एक दूसरे को ख़तरा समझेंगे, एक दूसरे को गालम गलोच करेंगे और हम ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि हमें ऐसी की तीसरी फिरेंगे, तो वो लोग जो चंद सालों के लिए इस मुल्क के जो सिस्टम है उसके बेनिफिशरी है, वो तो चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। हम चाहते हैं पार्लिमानी पार्टी में फैसला किया गया कि कोई कारकुन यहाँ पर अडियाला के बाहर नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर ये चीजें चल रही है कि अडियाला पहुंचो, तो आप क्या इस हवाले से? हुए जो हमारे फैसले हुए हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टी के, उसका हमने एक प्रेस रिलीज इशू किया है। थैंक यू। बैरिस्टर साहब आपने कहा आप वापस चले जाएंगे, लेकिन बहनें कहती हैं हम बैठेंगी, फिर आप लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे? वकला का अलग है, बहनों को मैंने अलग है, जो भी मैंने वकला का कहा। वकला का कहा है आपने? ILF वालों ने बुलाया, ILF वाले अलग बैठे हैं, उनके साथ ही बैठे हैं, लेकिन